الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحدة من أحصاها دخل الجنة والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور آمنت بالله صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ گزشتہ درس سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے حوالے سے تھا، اور ان 3 آیات میں اللہ کے 15 اسماء حسنی مذکور ہوئے تھے، ان کی تشریح اور تفسیر عرض کر دی گئی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا، اللہ پاک نے دل میں یہ خیال پیدا فرمایا کہ ایک ہی درس میں اللہ کے پورے 99 اسماء حسنی آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں، تاکہ آپ کے لیے، آپ کے اہل و عیال کے لیے اور سننے والے سارے مسلمانوں کے لیے ان اسماء کا مفہوم کو سامنے رکھ کر یاد کرنا اور دل میں بٹھانا آسان ہو جائے، اس لیے کہ ان اسماء حسنی کے ورد سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ان کو وظیفہ بنانے سے اللہ کی ذات اور صفات پر یقین پیدا ہوتا ہے، شر، شیطان، برائی، بیماری اور دوسری بدی کی طاقتوں کے مقابلے میں قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، پھنسے ہوئے مسائل
حل ہوتے ہیں اور انہیں دل میں بٹھانے سے نیکی کا کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اس کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کائنات میں قدم قدم پر اسماء حسنہ کی جھلک دکھائی دیتی ہے، اور قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت میں پورا قرآن اسماء حسنہ کی تشریح اور تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے اسماء حسنہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سورہ آراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، تو ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور سورہ حشر میں تو آپ سن ہی چکے، فرمایا کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس کے لیے اسماء حسنى ہیں۔ قرآن کریم کی طرح احادیث نبویہ میں بھی اسماء حسنى کا ذکر آتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو محفوظ کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا کہ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ طاق ہے، وہ طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو 99 نام ہیں، 100 نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بعض احادیث میں اللہ کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر دعا کی ترغیب دی گئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبے میں جو روایت پڑھی، یہ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ترمذی میں ابواب الدعوات میں یہ منقول ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسماء حسنہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی سن لیجیے۔ اگر تو مسلسل پڑھے جائیں جیسے میں نے خطبے میں پڑھے، تو ہر اسم کے آخر میں آخری حرف پر پیش پڑھی جائے اور اسے بعد والے حرف سے ملا دیا جائے، جیسے الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، یوں۔ اگر سانس ٹوٹ جائے یا از خود اپنے اختیار سے وقف کرے تو اس صورت میں ملائے نہیں، بلکہ دوسرے اسم کو الف لام سے شروع کرے۔ مثلا الخالق المتکبر، یہاں پر وقف کیا تو اب دوبارہ پڑھے گا تو المتکبر کو بعد والے اسم کے ساتھ ملائے گا نہیں، بلکہ یوں پڑھے گا المتکبر المتکبر الخالق، یوں پڑھا تھا، اب آگے البارئ المصور الغفار، یوں۔ بعض حضرات یوں بھی پڑھتے ہیں کہ ہر اسم کے ساتھ جل جلالہ پڑھتے جاتے ہیں، الرحمن جل جلالہ، الرحیم جل جلالہ، الملک جل جلالہ، القدوس جل جلالہ۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی ایک نام کا وظیفہ پڑھا جائے تو ابتدا میں یا لگا لیں،
یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا غفار یا غفار یا غفار، وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہتا ہے یا رزاق یا رزاق یا رزاق، تو 3 طریقے ہیں ان کو پڑھنے کے۔ ان اسماء میں سے اللہ کے بارے میں تو آپ سن چکے کہ اللہ یہ اسم ذاتی ہے، چونکہ بعض روایات میں اللہ کے اسم اعظم کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی کہ اگر اللہ کو اسم اعظم کا واسطہ دے کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اسم اعظم کون سا ہے؟ مختلف حضرات نے اللہ کے مختلف ناموں کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ اسم اعظم ہے، لیکن وہ جو امام اعظم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اسم اعظم اللہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے کہے اور دل کی صفائی کے ساتھ کہے، دل میں غیر اللہ کا تصور نہ ہو۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، انتہائی رحم کرنے والا۔ الملک، حقیقی بادشاہ، باقی سارے عارضی، فانی، نقلی، محدود بادشاہ۔ القدوس، ہر عیب اور نقص سے پاک۔ السلام، 2 معنی، پہلا معنی سلامتی اور پاکی والا، اور دوسرا معنی ہر کسی کو سلامتی عطا کرنے والا، جسے چاہتا ہے سلامتی عطا کرتا ہے، اور جس کو سلامتی عطا کر دے اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بھی سلامتی بن جاتے ہیں، اور جسے سلامتی عطا نہیں کرتا اس کے لیے سلامتی والے اسباب بھی ہلاکت بن جاتے ہیں۔ المؤمن، امن دینے والا۔ المہیمن، نگہبان، محافظ، دیکھ بھال کرنے والا۔ العزیز، زبردست، غالب، عزت والا، غلبہ بھی اسی کے لیے اور عزت بھی اسی کے لیے۔ الجبار، 2 معنی آپ سن چکے۔ پہلا معنی وہ کہ کسی کے سامنے مجبور نہیں اور ساری مخلوق اس کے سامنے مجبور، آسمان مجبور، زمین مجبور، سورج مجبور، چاند مجبور، امیر مجبور، غریب مجبور، بادشاہ مجبور، رعایا مجبور، نبی مجبور، غیر نبی مجبور، سب اس کے سامنے مجبور، لیکن وہ کسی کے سامنے مجبور نہیں۔ اور دوسرا معنی وہ ہر چیز کی اصلاح کرنے والا ہے، اور زبردستی اصلاح کرنے والا اور ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا۔ المتکبر، عظمت اور بزرگی والا، اس کے سامنے سارے کمزور، سارے عاجز، سارے لاچار، سارے بے بس، سارے فقیر۔ الخالق، پیدا کرنے والا، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ الباری، ٹھیک ٹھیک بنانے والا، مخلوق کو اس نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور اس کے درمیان فرق بھی رکھا کہ مخلوق میں آپس میں اختلاط اور اشتباہ نہیں ہوتا۔ المصور، وہ مصوری کرنے والا، وہ تصویریں بنانے والا، اس نے آسمان پر مصوری کی، اس نے زمین پر مصوری کی، میدانوں میں مصوری کی، پہاڑوں پر مصوری کی، سمندروں میں مصوری کی، جیسے وہ خود بے مثال، اس کی مصوری بے مثال۔ انسان کی مصوری کی، 3 تاریکیوں میں اور پانی پر مصوری کی، اور ایسا خوبصورت انسان بنا دیا
کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، اور اللہ نے خود اس کے حسن کو بیان فرمایا۔ الغفار، بہت بخشنے والا۔ قرآن میں 3 الفاظ آئے، غافر، غفور اور غفار، اور تینوں کا معنی یہی، بخشنے والا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، قرآن کی بڑی عجیب تفسیر لکھی ہے، اور ان لوگوں میں سے تھے جو فنا فی القرآن کے مرتبے پر فائز۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے 3 نام ذکر کیے، غافر، غفور اور غفار، اور گناہگار بندے کے لیے بھی 3 نام ذکر کیے، 3 صفات، ظالم، ظلوم، ظلام۔ گویا کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے مایوس مت ہو، گناہوں کی وجہ سے نا امید نہ ہو جا۔ اگر تو ظالم ہے تو میں غافر ہوں، اگر تو ظلوم ہے تو میں غفور ہوں، اگر تو ظلام ہے تو میں غفار ہوں۔ تو بہت زیادہ گناہگار، میں بہت زیادہ بخشنے والا۔ مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی ہے روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ وہ خطاؤں پر پردہ ڈالنے والا۔ الغفار، القہار، بہت غلبے والا۔ سورہ رات میں ہے قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، فرما دیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہ ایک قہار، ہر چیز پر غالب۔ الوہاب، بہت دینے والا اور بغیر کسی معاوضے کے دینے والا۔ اس کی نعمتیں بے شمار۔ یہ جسم، پورا جسم اس کی نعمتوں سے بھرا ہوا، نہ جانے اس جسم کے اندر اس کی کتنی نعمتیں، ہزاروں نعمتیں۔ گننا شروع کریں، اعضاء کو، سر کو، دماغ کو، آنکھوں کو، پلکوں کو اور پپوٹوں کو، ناک کو، ناک کی ہڈی کو، سونگھنے کی صلاحیت کو، ناک کی بناوٹ کو، ناک کے اندر بالوں کو، ان لبوں کو، ان منہ کو اور دانت کو، چکھنے کی صلاحیت کو، بولنے کی طاقت کو، کانوں کو، کانوں کی بناوٹ کو، سننے کی طاقت کو، گردن کو، گردن کے مہروں کو، کمر کو، کمر کی ہڈیوں کو اور پسلیوں کو، اور ہاتھوں کو اور ہاتھوں کی انگلیوں کو، اور پیروں کو اور جوڑوں کو، اور پیروں کی انگلیوں کو، اور جسم میں پھیلے ہوئے رگوں کے ایک وسیع و عریض نظام کو۔ ایسا وسیع و عریض نظام رگوں کا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر ان رگوں کو پھیلا دیا جائے تو پوری زمین کے ارد گرد کم از کم 2 چکر پورے ہو سکتے ہیں۔ ایسا وسیع و عریض نظام۔ اور پھر آج کل تو اس کی نعمتیں دم بدم۔ یہ جو کچھ نئی ایجادات نظر آتی ہیں یہ بھی تو اس کی نعمتیں ہیں۔ یہ بجلی اس کی نعمت، یہ گیس اس کی نعمت، یہ طرح طرح کی مشینیں اس کی نعمت، یہ گاڑیاں اس کی نعمت، یہ ٹیلی فون اس کی نعمت، یہ کمپیوٹر اس کی نعمت، یہ ہوائی جہاز اس کی نعمت۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے بندوں کی آسانیوں کے لیے پیدا فرمائی۔ اللہ جانتا تھا کہ اس دور کا انسان اتنی مشکلات برداشت نہیں کر سکتا، اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی۔ الرزاق، بہت روزی دینے والا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کائنات کی عمر تقریباً 4 ارب سال ہے، لیکن یہ کوئی قطعی اور یقینی اور حتمی تعداد نہیں ہے۔ 4 ارب سال اس دنیا کی عمر بیان کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں
1 ارب قسم کی مخلوق ہے. 1 ارب تو قسمیں ہیں، پھر اس کے افراد آگے بہت زیادہ. بے انسان مخلوقات میں سے ایک قسم ہے، لیکن ایک انسان تو نہیں ہے، اربوں انسان ہے. چونٹی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، لیکن ایک چونٹی تو نہیں ہے. کروڑوں اربوں خربوں چونٹیاں پائی جاتی ہیں. یوں ہی ہاتھی، یوں ہی مچھلیاں مختلف قسم کی. 4 ارب سال سے وہ اللہ 1 ارب قسم کی مخلوق کو جو خربوں کی تعداد میں بنتی ہے روزی دے رہا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے الرزاق، میں رزق دینے والا ہوں. صرف انسانوں کو نہیں، حیوانوں کو بھی رزق دیتا ہوں، خشکی کی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہوں، فضا کی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہوں، اور سمندر کی مخلوق کو بھی رزق دیتا ہوں. الفتاح، کھولنے والا. ابن اسیر رحم اللہ فرماتے ہیں فتاح وہ ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اسی لیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا کرتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. العلیم، بہت جاننے والا. القابض، الباسط، تنگی پیدا کرنے والا، کشادگی پیدا کرنے والا. تنگی بھی وہی پیدا کرتے ہے، کشادگی بھی وہی پیدا کرتے ہے، سکیڑتا بھی وہی ہے، پھیلاتا بھی وہی ہے. کبھی ہوا کو روک دیتے اس لیے کہ القابض ہے، کبھی چلا دیتے اس لیے کہ الباسط ہے. کبھی بارش کو روک دیتے اس لیے کہ القابض ہے، کبھی برسا دیتے اس لیے کہ الباسط ہے. کبھی سمندروں کو پھیلا دیتے ہیں، چڑھا دیتے اس لیے کہ الباسط ہے، کبھی ان کو سمیٹ لیتے اس لیے کہ القابض ہے. اور یہ صرف ظاہری دنیا میں نہیں ہوتا، باطنی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. دل کے اندر بھی کبھی قبض کی کیفیت ہوتی ہے اور کبھی بسط کی کیفیت ہوتی ہے. کبھی عبادت میں خوب دل لگتا ہے، تلاوت میں دل لگتا ہے، دعا میں دل لگتا ہے، نماز میں دل لگتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شان الباسط ظاہر ہو رہی ہے. اور کبھی دل نہیں لگتا، دل تنگ ہوتے، سکڑا ہوا اس لیے کہ وہ القابض ہے. تو صوفیاء کرام وہ دل کی کشادگی کی کیفیت کو بسط کہتے ہیں اور تنگی کی کیفیت کو قبض کہتے ہیں. تو وہ القابض، الباسط، الخافض الرافع، پستی بھی وہی عطا کرتا ہے اور بلندی بھی وہی عطا کرتا ہے. آسمان کو بلندی اسی نے عطا کی اور زمین کو پستی اسی نے عطا کی. کسی کو جھکاتا ہے اور کسی کو اٹھاتا ہے. المعز، المذل، عزت بھی وہی دیتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے. السمیع البصیر، السمیع وہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے اور ہر زبان میں سنتا ہے. اور البصیر ہے اس لیے ہر کسی کو دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، جلوت میں بھی دیکھتا ہے اور خلوت میں بھی دیکھتا ہے. دوستوں میں بیٹھا ہو تو بھی دیکھتا ہے اور اندھیری کوٹری میں چھپ کر بیٹھا ہو تو بھی دیکھتا ہے. کوئی قول اور کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، خواہ نیک ہو یا بد. تو اے اللہ کے بندو، اے اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے والوں، بولنے سے پہلے سوچ لو کہ کیا بول رہے ہو، اس لیے کہ کوئی نہیں سنتا تو وہ سنتا ہے. اور عمل کرنے سے پہلے سوچ لو اس لیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ دیکھ رہے، اس لیے کہ وہ البصیر ہے. الحکم، خیر و شر اور حق اور باطل میں
فیصلہ وہی کرتے، خیر وہی ہے جسے وہ خیر کہے، اور شر وہی ہے جسے وہ شر کہے۔ العدل وہ سراپا انصاف ہے، اور انصاف کو پسند کرتے، وہ ظالم سے اور ظلم سے نفرت کرتے، اور عدل سے اور عدل والوں کو پسند کرتے۔ اللطیف وہ بندوں پر مہربان، بھیدوں کو جاننے والا۔ الخبیر وہ باخبر ہے، اسے ذرے ذرے کی خبر اور بغیر کسی واسطے کی خبر۔ الحلیم وہ بردبار ہے، غصے سے بھڑک نہیں اٹھتا اور پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ العظیم عظمت والا، وہ عظمت کی ایسی بلندیوں پر کہ انسانی عقل ان بلندیوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ الغفور بہت بخشنے والا، بندہ گناہوں کا انبار لے کر آتا ہے اور شرمسار آتا ہے، اور وہ گناہوں کو گرد و غبار بنا کر اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ الغفور ہے۔ الشکور قدردان، وہ تھوڑے سے عمل پر بہت ساری جزا دیتے ہیں۔ سزا دینے میں تو ایسا نہیں ہے کہ بدی تھوڑی ہو اور سزا زیادہ، لیکن نیکی میں ایسا ہے کہ نیکی تھوڑی ہوتی ہے اور بدلہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے نیکی کی کم از کم 10 گنا تو ملے گا، لیکن فرمایا کہ یہ 10 گنا تو کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی زیادہ ثواب۔ بعض لوگوں کی 2 رکعتیں لاکھوں رکعتوں پر بھاری ہوں گی، اور بعض لوگوں کا 1 روپیہ بعضوں کے کروڑوں روپے سے زیادہ ثواب لے جائے گا، اس لیے کہ اس کے ہاں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، کس کی نیت زیادہ خالص ہے۔ تو الشکور العلیش وہ بلند و بالا ہے، بلندی کے ایسے مقام پر کہ ساری بلندیاں اس کے مقابلے میں پستیاں، جتنی بلندیوں کا تصور کر لے ساری بلندیاں اس کے مقابلے میں پستیاں۔ الکبیر وہ بڑا ہے، حواس اور عقلیں اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا مشاہدہ اور اندازہ نہیں کر سکتی۔ الحفیظ وہ حفاظت کرنے والا، ذرے سے پہاڑ تک، قطرے سے سمندر تک، چونٹی سے ہاتھی تک، انسان سے حیوان تک، جنوں سے ملائکہ تک، ہر کسی کی حفاظت کرنے والا۔ المقیت سب کی خوراک پیدا کرنے والا اور ان تک پہنچانے والا، وہ سب کی ضروریات کے مطابق روزی پیدا کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو سمجھ لو کہ یا تو اپنی غلطی کی وجہ سے بھوکا ہے، یا اس کے رزق کے حصے پر کسی اور ظالم نے قبضہ کیا ہوا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے انسان تو زیادہ پیدا کر دیے ہوں اور روزی کم پیدا کی ہو۔ سائنسدان غلط کہتے ہیں اور یہ منصوبہ بندی والے غلط کہتے ہیں کہ انسان بھوکے مریں گے، زیادہ ہوں گے تو جتنے انسان ہوں گے اللہ اتنا ہی رزق پیدا کرے گا، اور کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ بعضوں نے بعضوں کے حصے پر قبضہ جما رکھا ہے۔ ایسے بھی ہیں جن میں سے ایک ایک نے 1-1 کروڑ انسانوں کے رزق پر قبضہ جما رکھا ہے، لاکھوں انسانوں کے رزق پر قبضہ جما رکھا ہے۔ تو بھوکے اس لیے کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا وہ ان کو نہیں دیتے، جن کو کم دیا گیا ہے، اور اللہ نے زیادہ دینے والوں کو تو اس لیے دیا تھا تاکہ ان کو دے جو کہ محتاج۔ وہ ہر کسی کی خوراک مہیا کر رہا،
اور ہر کسی کی خوراک پیدا کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں ہر مخلوق کی خوراک الگ ہے. انسان کی خوراک الگ اور حیوانوں کی خوراک الگ، پھر شیر کی خوراک الگ، مچھلی کی خوراک الگ، چونٹی کی خوراک الگ، بھیڑ بکری گائے بھینس کی خوراک الگ، سانپ اور بچھو کی خوراک الگ، کروڑہ قسم کی مخلوق، اور ہر قسم کی مخلوق کی خوراک الگ، اور اللہ سب کی خوراک پیدا کر رہے اور ان تک پہنچا رہا. الحسیب دو معنی ہیں، وہ کافی ہو جانے والا، وہ کافی ہو جاتا ہے اسے جو اس کا بن جاتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی اور اچھا کارساز کہا جاتا ہے. جب خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈالا گیا تھا، جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت کو میرے لائق خدمت ہو، میں آپ کے کام آ سکتا ہوں تو بتائیے. فرمایا کہ نہیں، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور یہی پڑا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا. الحسیب کا دوسرا معنی حساب کرنے والا، الجلیل بڑی بزرگی والا، الکریم بن مانگے عطا فرمانے والا. ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا، اس نے ہمیں عطا کیا. ہم نے تو پیدا کرنے کا بھی مطالبہ نہیں کیا تھا، یہ وجود نہیں مانگا تھا، اس وجود کے اعضاء نہیں مانگے تھے، اس نے خود عطا کر دیے. اور ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ایمان بھی نہیں مانگا تھا اور اس نے ہمیں ایمان عطا کر دیا، بن مانگے عطا کر دیا. کی طرح نہیں تڑپے، خباب اور خبیب کی طرح ستائے نہیں گئے، حضرت سمیہ کی طرح ہمارے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے گئے، حضرت سعد، حضرت معاذ، حضرت ابو بکر کی طرح ہم نے ایمان کی طلب نہیں کی. اللہ نے بغیر طلب کے، بغیر مانگے، بغیر سوال کے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کر دی. اور بڑا بدقسمت ہے جس کو اتنی بڑی نعمت ملی، اور قرآن کی نعمت ملی، اور کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نعمت ملی، لیکن اس نے اس نعمت کی اور ان نعمتوں کی قدر نہ کی. الرقیب نگہبان، انسان کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا، ایک ہو تو دوسرا اللہ ہوتے، دو ہوں تو تیسرا اللہ ہوتے، تین ہوں تو چوتھا اللہ ہوتے. اللہ کہتے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. تین یہ ہوتے ہیں تو چوتھا میں ہوتا ہوں، اور پانچ یہ ہوتے ہیں تو چھٹا میں ہوتا ہوں. تو انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا کہ تیرے ساتھ کوئی اور نہیں. وہ الرقیب، وہ نگہبان، ہر جگہ تیرے ساتھ. المجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتلا دیجئے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے وہ دعا کرتے ہیں. تو چاہیے کہ بندے مجھ سے دعا کریں. میں دعا کرنے والوں سے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہوں. دنیا والوں سے مانگا جائے تو انسان ان کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور اللہ سے مانگا جائے تو انسان اللہ کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے. قیامت کے دن اللہ سے مانگنے والوں کے لیے اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، اور انسانوں سے مانگنے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہیں ہوگا، دور سے پہچان لیے جائیں گے یہ ہیں انسانوں سے مانگنے والے. تو وہ المجیب دعاؤں کا قبول کرنے والا. الواسع وسعت والا، نہ اس کی ذات کی حد، نہ صفات کی حد، نہ علم کی حد،
نہ رحمت کی حد، وہ بے حد و حساب ہے۔ الحکیم، حکمت والا، اس کے ہر قول میں حکمت، ہر فیصلے میں حکمت، ہر امر میں حکمت، ہر نہیں میں حکمت، ہر مخلوق میں حکمت، مخلوق کی بناوٹ میں حکمت۔ الودود، بڑی محبت والا، وہ ساری مخلوق سے محبت کرتے اور اس پر احسان کرتے اور چاہتا یہ کہ میرے بندو تم بھی مخلوق سے محبت کرو، یہ میری صفت تم بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ جان لیجئے مسلمان نفرت کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان محبت کرنے والا ہوتے۔ محبت اپنے اندر پیدا کیجئے کہ محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ المجید، بڑی بزرگی والا۔ الباعث، زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ الشہید، حاضر و موجود، وہ ہر جگہ موجود اور ہر چیز کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ حاضر و ناظر صرف اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جو ہر جگہ موجود ہو اور ہر جگہ دیکھ رہا ہو۔ الحق، وہ اپنی ساری صفات کے ساتھ ثابت۔ حق و صداقت کا مرکز صرف الحق ہے۔ حق وہی ہے جسے وہ کہے کہ حق ہے، اور جسے وہ حق نہ کہے وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور کہنے والوں نے کہا ہے الحق حق وما سواہ باطل، حق تو بس صرف حق ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل۔ حق وہ ہے اور وہ ہے جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل۔ الوکیل، کام بنانے والا، جہاں کام بگڑ جاتے ہیں اور گتھیاں الجھ جاتی ہیں، کوئی سلجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی بنانے والا نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ ہوتے، کام بگڑا ہوا ہو اور گتھیاں الجھی ہوئی ہوں اور سلجھنے کی کوئی صورت نہ ہو تو یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو کا ورد کریں، یقین کے ساتھ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بگڑے ہوئے کام کو سنوار دے گا۔ القوی المتین، وہ قوت والا۔ الولی، دوست، خالق تو وہ سب کا ہے، مالک بھی سب کا، رازق بھی سب کا، رب بھی سب کا، رحمان بھی سب کا، رحیم بھی سب کا، لیکن ولی وہ صرف ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والے اس کے ولی اور وہ ایمان والوں کا ولی۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الحمید، تعریف کے لائق وہی، یہ ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے، جمادات بھی، نباتات بھی، حیوانات بھی، اور طیور بھی، اور حشرات بھی، ساری مخلوق اس کی تعریف کر رہی ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے بہت خوب شعر کہا، کہتے ہیں کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختاؤں کی ہو، کیا ہدہدوں کی حق حق، کیا فاختاؤں کی ہو، سب رٹ رہے ہیں تجھ کو، کیا پنکھ کیا پکھیرو، سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ المحصی، خوب اچھی طرح شمار کرنے والا، اس کا محکمہ شماریات بڑا منظم، بڑا مضبوط، اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی شمار کرنے میں۔ اگر اس کے محکمہ شماریات میں اور اس کے احصاء میں کچھ غلطی ہوتی تو یہ جو بوڑھی دنیا ہے جس میں کھربوں قسم کی مخلوق پیدا ہوئی، تو کوئی
ایک فرد تو مخلوق کا ایسا ہوتا جو اسرائیل کی نظر میں آنے سے بچ جاتا. کوئی ایک فرد، کوئی ایک چیز، خربوں قسم کی مخلوق، کوئی ایک تو ہوتا جو نظروں میں آنے سے بچ جاتا. ہمارے ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس طرح طرح کی مشینیں اور دوربینیں اور وائرلیس سیٹ اور نہ معلوم ایسی چیزیں کہ ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے، پھر ان کی پولیس، ان کی فوج، ان کے کتے اور ان کی ساری چیزیں سونگتی پھرتی ہیں اور 2 آدمی نہیں مل رہے، 2 آدمی نہیں مل رہے. اللہ اکبر. جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا نہیں ملیں گے، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا نہیں ملیں گے. سارے وسائل استعمال کر لیے اور سارے لالچ استعمال کر لیے، پیسہ استعمال کر لیا، ساری مشینیں استعمال کر لی. کہتے ہیں کوئی غاروں میں چھپا ہو ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی سمندر میں ڈوبا ہو ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی زمین کی تہ میں ہو ہم دیکھ لیتے ہیں. بلکہ صرف اس کو نہیں، اس کی حرکتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، نوٹ کر لیتے ہیں، لیکن نظر میں نہیں آ رہے. لیکن اس اللہ کا محکمہ شماریات اتنا مضبوط کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو نظر میں آنے سے بچ جائے. ایک زندگی متعین ہر ایک چیز کی، اس کی زندگی اتنی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ متعین کر دی اور پھر اللہ بھول گیا اور وہ نظر میں نہیں آیا اور موت ہی اس کو نہیں آئی. ایسا نہیں ہے. اور صرف انسان کے ساتھ نہیں، ساری مخلوق میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں. تو المحصی، خوب اچھی طرح شمار کرنے والا، المبدی، پہلی بار پیدا کرنے والا بھی وہی، المعید، دوسری بار پیدا کرنے والا بھی وہی. وہ صرف حشر کے دن ہی اپنے معید ہونے کی شان ظاہر نہیں کرے گا، وہ اس دنیا میں بھی اپنے معید ہونے کی، دوبارہ پیدا کرنے کی شان ظاہر کرتا رہتا ہے. سورج کو طلوع کرتا ہے، غروب کر دیتے، دوسرے دن پھر پیدا کر دیتا ہے. رات کو لاتا ہے، رات کو لے جاتا ہے، پھر لے آتا ہے. خزاں آتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر پیدا کر دیتا ہے. بہار آتی ہے، لے جاتا ہے، پھر پیدا کر دیتا ہے. آم کا موسم ہے، جا رہے ہیں، پھر اللہ پیدا کر دے گا. انگور آ رہے ہیں، اللہ پھر پیدا کر دے گا. کتنے ہی پھل، کتنے ہی پھول، کتنے ہی درخت، کتنی ہی چیزیں، اور شب و روز کا پورا نظام کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں دوبارہ پیدا کر سکتا ہوں. اور کیسا پاگل ہے انسان، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ وہ اللہ بار بار پیدا کر سکتے، دوبارہ پیدا کر سکتے. مجھ سے کہیں بڑی چیزیں ان کو دوبارہ پیدا کر رہا ہے. تو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں کیا ہوں، کیا مجھے پیدا نہیں کر سکے گا؟ المبدی، المعید، المحیی، الممیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. اور یہ مرنا، یہ زندگی کا اختتام نہیں، یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. اقبال نے کہا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ موت اس کی صبح ہے، اور تو سمجھ رہا ہے کہ زندگی کا اختتام ہو گیا. زندگی بھی وہی عطا کرتے ہیں اور موت بھی وہی عطا کرتے ہیں. اور یہ زندگی رضائے مولا کے لیے ہے اور موت لقائے مولا کے لیے. زندگی رضائے مولا میں لگا دے تو موت کے بعد لقائے مولا، اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی. الحی، ہمیشہ سے زندہ، القیوم، سب کی ہستی قائم رکھنے والا. قائم تو بے شمار ہیں لیکن قیوم صرف اللہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا. یہ زمین آسمان، یہ سورج چاند اور ستارے بظاہر کسی ظاہری سہارے کے بغیر قائم ہیں، لیکن حقیقت میں اس قیوم نے
ان کو خفیہ بندنوں میں جکڑ رکھا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، سب کو تھامے ہوئے۔ الواجد ہر کمال سے متصف، الماجد بزرگی والا، الواحد وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر نشانی پائی جاتی ہے جو بتلاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور فارسی شاعر نے کہا، ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، زمین سے جو گھاس کی پتی بھی نکلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ الصمد وہ بے نیاز، مکان سے بے نیاز، زمان سے بے نیاز، بچوں سے بے نیاز، بیوی سے بے نیاز، کھانے پینے سے بے نیاز، سونے سے بے نیاز۔ القادر بہت زیادہ قدرت والا، المقتدر قدرت والا اور اقتدار والا، المقدم آگے بڑھانے والا، المؤخر پیچھے ہٹانے والا۔ وہ ایک مخلوق کو دوسری پر مقدم کر دیتے، ایک ملک کو اور ایک قوم کو دوسری سے مقدم اور دوسروں کو پیچھے ہٹا دیتے۔ لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ حکمت اور عدل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم آگے بڑھنے کے اسباب اختیار کرے اور اللہ اس کو پیچھے ہٹا دے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم پیچھے ہٹنے کے اسباب اختیار کرے اور اللہ اس کو آگے بڑھا دے۔ اگر آج ہم دنیا میں پیچھے ہیں بہت سے پہلوؤں سے تو یہ مت سمجھیے کہ ہم مجبور ہیں، اللہ نے پیچھے ہٹا دیا، ہم نے پیچھے ہٹنے کے اسباب اختیار کیے۔ الاول اس سے پہلے کوئی نہ تھا، الآخر اس کے بعد کوئی نہیں، جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا۔ الظاہر وہ ظاہر ہے، الباطن وہ پوشیدہ ہے۔ ظاہر تو اتنا ہے کہ ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر جگہ، آسمان میں دیکھیں تو وہ، زمین میں دیکھیں تو وہ، پھولوں میں دیکھیں تو وہ، پھلوں میں دیکھیں تو وہ، بہاروں میں دیکھیں تو وہ، جدھر دیکھیں وہی وہ ہے، اور پوشیدہ اتنا ہے کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ الظاہر، الباطن، الوالی پوری کائنات کا متولی، المتعالی مخلوق کی صفات سے بالا تر، البر بہت بڑا محسن، اس کے احسانات شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، عقل عطا کی، ایمان عطا کیا۔ التواب بہت توبہ قبول فرمانے والا، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ توبہ کی جائے تو بھی توبہ قبول کرتے ہیں۔ باز آ ہر آن کی ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی، باز آ این درگہ ماں درگہ نا امیدی نیز، گر 100 بار توبہ شکستی، باز آ، ارے باز آ جاؤ، جو کچھ بھی ہو، کافر ہو، آتش پرست ہو، بت پرست ہو، زانی ہو، فاسق ہو، چور ڈاکو ہو، باز آ جاؤ۔ یہ ہمارا دروازہ نا امیدی کا دروازہ نہیں ہے، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہے تو پھر بھی باز آ جاؤ۔ المنتقم وہ انتقام لینے والا ہے، اور وہ زیادہ تر انتقام ان ظالموں سے لیتے ہیں جو اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں، اور اس کے انتقام لینے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ کسی نے کہا ہے نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ جب وہ انتقام لے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔
اور زیادہ تر انتقام اس وقت جب اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا جائے۔ میں نے عجیب واقعہ پڑھا، یہیں کراچی کے ایک سرجن، دماغ کے بڑے ماہر، لیکن فیس کے معاملے میں بہت سارے ڈاکٹروں کی طرح بڑے سخت، کسی فقیر اور غریب کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے کسی نے اطلاع کی، ایک نوجوان آیا ہے، حادثہ ہوا ہے، سر پھٹ گیا ہے، اندرونی چوٹ ہے، آپریشن کے لیے تشریف لائیے۔ کہنے کہ فیس کون دے گا؟ کہا وہ تو لاوارث ہے، سڑک سے اٹھا کر لائے ہیں، فیس کون دے گا؟ کہا میں نہیں آپریشن کر سکتا۔ نوجوان تڑپتا ہوا مر گیا۔ لاش اٹھانے لگے، یہ بھی باہر نکلے تو دیکھا کہ سگا بیٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ ملنے کے لیے آ رہا تھا ابا سے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹھا کر ہسپتال میں لے آئے، ابا نہیں اٹھے۔ اللہ نے انتقام لینا تھا۔ آج تیرے دل پر اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر جو گزر رہی ہے، تو وہی گزرتی ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو فیس نہیں دے سکتے، اور وہ پھر اپنے تڑپتے ہوئے بیٹوں کی لاشیں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ انتقام لینے والا، العفو، وہ معاف کرنے والا، اس کی صفات میں بھی عجیب رنگا رنگی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف انتقام لینے والا، دوسری طرف معاف کرنے والا۔ شب قدر کی وہ مسنون دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ الرؤوف، بے حد شفیق اور بے حد مہربان، خود بھی رؤوف و رحیم، اور اس نے اپنے نبی کی بھی یہی شان بیان کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ذو الجلال والاکرام، جلال والا بھی وہی اور کرم والا بھی وہی۔ دنیا میں جہاں کہیں جلال نظر آتا ہے یہ اس کی صفت جلال کا اثر ہے، اور جہاں کہیں جمال نظر آتا ہے یہ اس کی صفت جمال کا اور کرم کا اثر ہے۔ اور یہ بھی تو سوچیں کہ جس نے شمس و قمر اور ستاروں کو جلال و جمال عطا کیا وہ خود کیسا صاحب جلال و جمال ہوگا۔ المقسط، بڑا انصاف والا، نافرمان کو سزا دیتے ہیں تو یہ بھی انصاف، اور فرما بردار کو جزا دیتے ہیں تو یہ بھی انصاف۔ الجامع، سب کو جمع کرنے والا، وہ قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا، اولین کو بھی آخرین کو بھی، جنوں انس حیوانوں سب کو جمع کر لے گا۔ اسی لیے سورہ آل عمران میں یہ دعا، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ الغنی، سب سے بے نیاز۔ جان لیجئے کہ غنی کا معنی مالدار نہیں ہے، غنی کا معنی بے نیاز، اور مالدار کو بھی غنی اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ مال آ جاتا ہے تو وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ المغنی، غنی کرنے والا، کسی کو ظاہری غنا عطا کرتا ہے اور کسی کو باطنی غنا عطا کرتا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ہاتھ اور جیب خالی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں وہ غنی نظر آتے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اس اللہ نے ہمارے آقا کو بھی دل کی غنا عطا کی تھی۔ آپ کے پاس سونے چاندی کے انبار نہ تھے، آتے تھے مگر شام ہونے سے پہلے تقسیم ہو جاتے تھے اور گھر میں پھر سوئی فقر و فاقہ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے دل کی غنا ایسی عطا کی تھی کہ سارے اغنیاء سے بڑے غنی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ المانع، منع کر دینے والا، جسے چاہے منع کر دے۔ الزار، النافع، جس کو چاہے نفع پہنچا دے۔ الضار، جسے چاہے دور کر دے۔ الضار، النافع، جسے چاہے منع کر دے۔ الزار، النافع، جسے چاہے منع کر دے۔ الضار، النافع، جسے چاہے منع کر دے۔
ضرر کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں اور نفع کا فیصلہ بھی وہی کرتے ہیں. النور، وہ اللہ نور کا منبع ہے، نور کا سرچشمہ ہے، نور کا مرکز ہے. وہ سارے عالم کو منور کرتے ہیں. سورج، چاند اور ستاروں کو اسی نے نور عطا کیا. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ نے حضور کو بھی نور کہا اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں نور پھیلا. اور پھر آپ کی ذات تو بشر تھی لیکن آپ کی صفات نور، آپ کے اخلاق نور، آپ کے اقوال نور، آپ کے کلمات نور، آپ کا چلنا پھرنا نور تھا. روشنی پھیلانے کے لیے آئے اور روشنی پھیلتی تھی آپ سے. اللہ نے قرآن کو بھی نور کہا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن سے بھی نور پھیلتے. اور سن لیجئے، جس بندے کا دل صاف ہو اور وہ اللہ سے سچی محبت کرتے، اللہ اس کے دل میں نور بھر دیتے. ایسا نور کہ پھر وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. البدیع، بے مثل پیدا فرمانے والا. اس نے جو چیزیں بنائی ان کی مثال نہیں. ارے ساری مخلوق مل کر اس کی مخلوق میں سے ایک غلیظ سی مخلوق مچھر اور مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ نے چیلنج دیا، جاؤ کہہ دو بڑی بڑی مشینیں بنانے والوں کو اور ایجادیں کرنے والوں کو، اللہ کہہ رہے یہ سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اللہ کی قسم نہیں بنا سکتے اور نہ بنا سکیں گے. الباقی، وہ ہمیشہ رہنے والا. الوارث، سب کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا. نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، فقط ایک رب العلا ہی رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء ہالک الا وجہہ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. ہم وارث ہوں گے زمین کے، کوئی نہیں ہوگا. ہم پوچھیں گے ملکیت کے دعوے کرنے والوں سے، کہاں گئے کہاں گئے وہ ملکیت کے دعوے کرنے والے؟ این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم. کس کی ملکیت ہے؟ کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا. اور پھر خود اللہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار. ارے سب دھوکہ تھا، سب کی ملکیتیں ایسی عارضی. میں تھا حقیقی مالک کل بھی آج بھی. الرشید، رشد و ہدایت والا. اس نے ہمارے اندر رشد و شعور پیدا کیا ہے. الصبور، بہت برداشت کرنے والا. نہ معلوم اس زمین پر کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنے ڈاکے، کتنی چوریاں، کتنے زنا، کتنے قتل اور کتنے شرک اور کتنے کفر، لیکن وہ برداشت کر رہا ہے. ہم نے زمین کو گناہوں سے بھر دیا لیکن وہ ڈھیل پر ڈھیل دیتے چلا جاتا ہے. 60 سال کی زندگی ہو گئی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے مگر وہ عذاب نہیں دیتا، نہیں پکڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الصبور ہے، وہ الرحمان ہے، وہ الرحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ غافر ہے، وہ ستار ہے، وہ کریم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے صرف ایک خط. ہمارے پاس خطوط تو بہت آتے ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ساتھی نے بتایا تو
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ پر جو انگلش کے خطوط ہے، اور آپ جانتے ہیں میں تو انگریزی جانتا نہیں، یہ ترجمہ کر کے دیتے ہیں ساتھی، تو دل چاہتا ہے کبھی کبھی کوئی خط آپ کو سنایا جائے تاکہ ایمان تازہ ہوں۔ یہ ٹورنٹو کینیڈا سے علی احمد، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب ساری حمد اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام، پھر آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں ہوں، آمین۔ آپ حضرات نے ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی قیادت میں کہ تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یہ آپ لوگوں کا جذبہ ہے کہ سننے والا بے اختیار سنتا ہے، اور نہ صرف خود سنتا ہے بلکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر سنائے، اور میں تو انشاءاللہ بھی اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ پہلے فضول ای میل میں آگے بھیجا کرتا تھا، مگر اب بس اسی سائٹ کا پتہ لوگوں کے پتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو بھیجتا ہوں۔ مولانا صاحب سے کہیے گا کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ میری اس معمولی سی کوشش کو قبول فرمائے۔ اور بے شک یہ حدیث بر حق ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم سب ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اکتوبر میں تقریباً 7 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ درس روبرو مسجد آ کر خود بھی سنوں گا، اور اپنے ساتھ جن جن کو لا سکا ضرور لاؤں گا۔ مولانا کا بیان سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کا زنگ صاف ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں اس ملک میں اللہ نے ہم تک یہ ذریعہ پہنچا دیا کہ ہم بھی اپنے دلوں کی صفائی کریں، اور اللہ نے اس انٹرنیٹ کے شر سے دینی تبلیغ کی خیر پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آگے اور بھی چیزیں ہیں، اور ایمان کی زندگی اور ایمان پر خاتمہ اور ایمان پر یہ اللہ دوبارہ اٹھائیں، آمین۔ اللہ پاک سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے۔ اور درخواست یہ ہے کہ یہ جو میں نے کوشش کی اسماء حسنہ کے لیے، تو اللہ پاک نے یہ کام لے لیا، میں تو اس قابل نہ تھا، بس اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اللہ پوری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ضرور پہنچائے گا۔ میں اپنے جتنے بھی تعلق والے ساتھی ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان بھائی، یہاں سننے والے، انٹرنیٹ پر سننے والے، ان سب سے درخواست کروں گا کہ ان اسماء حسنہ کی 2 کیسٹوں کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچانے کی کوشش فرمائیں، خود بھی بار بار سنیں، اور مجھے یقین ہے کہ بار بار سننے سے انشاءاللہ ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک اسماء حسنہ کو ورد اور وظیفہ بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، قرض اور مالی پریشانی ہے، ہم سب ہی پریشان ہیں۔ یا اللہ اس بھائی کو اور دوسرے بھائی جو قرض میں اور مالی پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلا۔ اے اللہ، یا اللہ تجھے تیرے سارے اسماء کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، رحمان ہونے کا واسطہ، رحیم ہونے کا واسطہ، ملک ہونے کا واسطہ، قدوس ہونے کا واسطہ، سلام ہونے کا واسطہ، مومن ہونے کا واسطہ، مہیمن ہونے کا واسطہ۔ یا اللہ تو ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، یا اللہ کرم فرما۔ اے اللہ غریب ہیں، غنا عطا فرما۔ بیمار ہیں، شفا عطا فرما۔ پریشان ہیں، یا اللہ خوشیاں نصیب فرما۔ گناہگار ہیں، یا اللہ پاک فرما دے، مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اپنا بندہ بنا لے، ایمان کا نور نصیب فرما دے، اپنی اور اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا بھر سے جو ساتھی خطوط لکھتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، حسن ظن کرتے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے حسن ظن کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله